اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيُمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ سورۃ البقرہ کی دو آیات 217 اور 218 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جو حرام مہینے ہیں ان میں لڑائی کرنا کیسا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام کا انکار اور اسے لوگوں کو روکنا، اور جو مسجد حرام کے اصل متولی ہونے کے لائق لوگ ہیں اپنے عقیدہ توحید کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکالنا، یہ حرام مہینوں میں جنگ سے زیادہ بری بات ہے۔ جو حرام مہینے کا پوچھتے ہو نا، ٹھیک ہے وہ بھی بری بات ہے، مگر جو یہ جرائم ہیں یہ اس کے مقابلہ میں بہت بڑے گناہ ہیں، بڑے جرم ہیں، اور لوگوں کو تکلیفیں دے کر اور اذیتیں دے کر دین سے پھیرنا یہ قتل سے بھی زیادہ جرم ہے۔ اور یہ لوگ مسلمانوں سن لو، بعد نہیں آئیں گے، تم سے جنگیں کرتے رہیں گے یہ کفار یہود و نصارہ دوسرے، اس غرض سے کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں۔ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، یہ صلح نہیں ہوگی، جعلی صلح ہوگی، دھوکے کی ہوں گی، ان کا یہ مقصد جو ہے نا کبھی ظاہر ہو جائے چھپا، دین سے پھیرنا چاہتے اگر ان کے بس میں ہو۔ اور سن لو کہ جو ان کی تکلیفوں اور اذیتوں سے مرعوب ہو کر دین سے پھر جائے گا اور اسی حال میں کافر مر جائے گا تو ایسے لوگوں کے عمل دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے، اور وہ دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اس ایمان پر وہ جمے رہے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ جو دین دنیا پر نازل کیا، اپنوں نے اور بیگانوں نے سازشیں کر کے ہمیں اس کے اصل تصور سے بہت دور ہٹا دیا۔ ہمارے ذہنوں میں اسلام کا تصور دوسرے دھرموں اور مذہبوں کی طرح ایک صلح کن اور امن پسند دین کا ہمارے دماغوں میں اٹھا دیا، اس کے لیے بڑا جتن کر رہے ہیں، ہم ان سے بڑے دانشور ہیں، بڑی لیپا پوتی کے ساتھ اور ملمہ سازی کے اسلام امن چاہتا ہے، صلح چاہتا ہے، بات ٹھیک ہے، مگر مطلب ان کا یہ ہے کہ مسلمان کمزور رہیں، یہ ہتھیار نہ اپنے پاس رکھیں، جنگیں نہ لڑیں، مسکین بن جائیں، بھکشو، کہ جو چاہے ان پر حکومت کرے، جیسے چاہے ان کو رگیتا رہے، یہ اپنے حجروں میں بند اللہ اللہ کرتے رہیں، ہے یہی بہتر، الہیات میں الجھا رہے، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے صبا۔ ابلیسی ٹولہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اللہ والوں کو اس سے کیا تعلق، یار کوئی حکومت کرتا رہے، یہ بے ثبات دنیا فانی، اس کو دوسروں کی خاطر چھوڑو، تم اللہ اللہ میں لگے رہو۔ کیسی شیطانی چال۔ اب یہ کرتے کیا نا مراد کہ جب دین والے لوگ کمزور ہوتے ہیں اس وقت یہ حجت اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا دین ہوتا، اللہ قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے، زمین و آسمان پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کے ماننے والے اس طرح ہوتے کہ آگ پر لٹائے جا رہے ہیں، اوپر پتھر ان کے رکھے جا رہے ہیں، ان پر آڑیاں چل رہی ہیں، یہ دین سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ بے بس ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس وقت تو مسلمانوں کا ضعف، ان کی کمزوری اور مظلومی وہ دلیل بنا دیتے ہیں کہ یہ دین سچا نہیں ہے۔ اللہ کا دین ہوتا تو اللہ اور اس کے فرشتے مدد نہ کرتے، چال سمجھ لیں۔ اور جب مسلمان طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی حکومت بن جاتی ہے اور وہ انہیں کہتا ہے بندے بن جاؤ ورنہ سر اڑا دوں گا، اس وقت یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ دینداروں کا یار خون خرابے سے کیا تعلق، یہ کون سا نبی ہے؟ ماں کان نبی نہیں کون اسرا حتی یسخن کر،
یہ تو نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ زمین میں خون بہاتا پھرے، نہیں، نبی تو مسیح علیہ السلام ہے، نبی رحمت ہے، ادھر تھپڑ مارے دوسرا بھی گار اس کے سامنے، وہ ہے نا سچا نبی، پھر عیسائی یہ کرنا شروع کر دے جہاد کے خلاف، کمزوری ہو تو وہ دلیل کہ دین سچا ہوتا تو یہ غالب نہ ہوتا، غالب آئے تو یہ آ رہی ہے جو دنیا کے سیاستدانوں کے طریقے ہیں، وہ حکومتیں کرتے پھرتے ہیں، اسلام کا اس سے تعلق نہیں، یہ دین نہیں سچا، یہ جھوٹا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کیا کہ سن لو اکبر الآبادی کی زبان میں کہ جو تحریک، جو عالم دانشور کتاب میں لکھے لیکچر دے، مگر دین کو غالب نظام کی حیثیت سے پیش نہ کرے کہ مسلمان حکومت کرے گا، رہا بن کر نہیں کہیں رہے گا، اس کو سمجھو یہ قذاق ہے، لصوص الدین، دین کے ڈاکوؤں میں سے، دین کو برباد کرنے کے لیے یہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے، مسلمانوں کو کمزور بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان دنیا میں کسی کے محتاج رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اکبر الآبادی مرحوم نے کہا کہ اگر دین کے ساتھ قوت نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ، نہیں مذہب میں غرض اور حکومت صرف بعض ہیں تو وہ کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ، خیالی باتیں ہیں، دین نہیں۔ دین تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی، وہ نظام چلائے گا، جو اس کی مخالفت کریں گے ان کو سزائیں ملیں گی، دنیا میں امن قائم کرے گا اپنے اصولوں کے تحت۔ اس لیے حکومت اسلامی اس کے بغیر دین نام کی کوئی شے، کوئی مذہب ہو سکتا ہے دھرم ہندوازم کی طرح یا عیسائیوں کی طرح، اسلام جو اللہ کے نبی لے کر آئے وہ حکومت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام و سلطان و اخوان توما، قریشی صاحب بیٹھے سارے دوست، تلے بند ہے کہ اسلام اور حکومت دو ٹام بہن بھائی جڑوے اکٹھے پیدا ہوتے ہیں پیٹ سے ماں کے، ٹام ہے، لا یسلو واحد منہما الا بالآخر، ان میں سے کوئی بھی درست نہیں ہو سکتا، چل سکتا جب تک دوسرا ساتھ نہ ہو۔ اگر حکومت ہوگی اسلام نہیں، یہی حال ہوگا جو ہو رہا، بے لگام دین سے اگر آزاد ہو تو زہر حلال ہو، دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاب، یہی قوت دین سے آزاد ہوگی بے لگام تو بالکل ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے زہر حلال۔ اور اگر دین کی حفاظت میں ہوگی، طاقت ہے حضرت عمر رضی اللہ کے پاس، اوپر اسلام کنٹرول کر رہا کہ ذرا برابر ظلم نہیں تم کر سکتے، ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاب، یہی قوت ہر بیماری کا علاج ہے اگر اس کے متحد ہو۔ اس لیے حکومت کے بغیر اسلام نامی کوئی شے نہیں۔ اسلام نے اسی لیے تلوار اٹھانے کی اجازت دی، جنگیں لڑیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں نبیوں کے کام ہے یہ نہیں رسول اللہ نبی ہو سکتے، یہ تو ایک سیاستدان ہے، حکومت بنانے کی جنگیں لڑیں۔ تو اب اس معاملے میں بات یہ ہوئی، اب بھی چالیں چلتے ہیں کہ مسلمانوں سے کوئی غلطی چھوٹی موٹی ہوئی اس کو اچھالیں گے کہ دیندار لوگ یہ کرتے ہیں، وعدہ نہیں پورا کیا، یہ نہیں کیا، پرانی اپنے جرائم چھپائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سن 2 ہجری میں رجب میں بدر سے تھوڑی دیر پہلے 8 صحابہ کا ایک دستہ روانہ کیا۔ اس کے امیر رسول اللہ کے پھوپھی ذات تھے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ، انہیں کہا کہ مکہ اور طائف کے درمیان جو جگہ نخلا، وہاں جا کر چھپ جاؤ اور کفار کی جو ہے نا حرکات سکنات اس سے آگاہ رہو اور مجھے اطلاع دیتے رہو۔ حالات تو جنگ کے ہی تھے، وہ بھی اپنی جگہ تیاریاں کر رہے تھے، مسلمان بھی کچھ بے خبر نہیں تھے۔ یہ جب وہاں گئے تو قافلہ ایک جا رہا تھا مکہ کو، تجارت کا مال لے کر آئے تھے کمائی کر کے شام کی طرف سے، وہ حرم میں داخل ہی ہونے لگے۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جمادی الاخری جو ہے اس کی تاریخ ہے یا رجب شروع ہو گیا، تو لوگوں نے یہ سمجھ کر کے اب یہ مہینہ ختم نہیں، رجب نہیں، رجب حرام مہینہ میں 4 مہینے جن کا احترام ہے، پہلے بھی عرب کرتے تھے، اسلام بھی مانتا کہ یہ اللہ کی طرف سے 4 مہینے ان میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے سمجھ کر کہ یہ حرم میں اگر داخل ہو گیا نا تو پھر تو ہم حملہ نہیں کر سکتے، یہ دشمن کا ہے ہمارا، ہمیں چھین لینا چاہیے۔ حملہ کر لیا، قتل ہو گیا وہاں عبداللہ بن عمر الحضرمی، اسی کی وجہ سے پھر جنگ بدر تک نوبت پہنچی گئی۔ اس کے قصاص کے لیے للکارا انہوں نے، تو اس کو قتل کیا، 2 کو قیدی بنا کر رہا ہے، مال بھی لے، مگر وہ اصل میں تاریخ رجب کی پہلی تھی، حرام مہینے کی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اندازہ غلط نکلا کہ وہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ نہیں تھی، رجب کی تھی۔ اب ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، سارا عالم کفر اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ کون سا دین ہے یار، کب سے چلے آ رہا ہے یہ حرام مہینے اور دین بھی مانتا ہے۔ انہوں نے اس کا ادب بھی نہیں کیا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ وفد آیا مدینہ، انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول مانتا نہیں کہ ان حرام مہینوں میں جنگیں حرام ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں حرام ہے۔ تو کہا کیوں آپ کے ساتھیوں نے قتل کیا لوٹا؟ اس پر یہ آیتیں اتری اور اللہ نے ان کی دختی جو نا پکڑ کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں لڑنا کیسا، آپ بالکل کہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں کہ غلطی ہوئی ہے مسلمانوں سے، ان کا اندازہ غلط ہے، نادانستہ بھی کی ہے تو جرم ہے،
حرام مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، ہم مانتے ہیں، مگر ان کا منہ نہیں کہ یہ حرام مہینے میں جنگ پر اعتراض کریں۔ ان کو شیشے میں اپنا منہ دیکھنا چاہیے، یہ اس قابل ہیں کہ اس چھوٹی سی غلطی پر اعتراض کریں۔ اللہ کے راستے سے روکنا کہ کوئی دین کو قبول کرنا چاہتا ہے یہ مارتے ہیں، آگ پر لٹاتے ہیں، پتھروں کے نیچے دیتے ہیں، اور خود بھی ایمان نہیں لاتے، اور مسجد حرام سے انہوں نے لوگوں کو روک دیا، وہاں داخل نہیں ہونے دیتے، اور جو اللہ کے بندے تھے موحد ان کو وہاں سے زبردستی نکال دیا، وہ بیچارے دھکے کھاتے، کبھی حبشہ کو چلے گئے، کبھی مدینہ۔ ایسے جرم کرنے والے اور روتے ہیں حرام مہینے میں لڑائی، ایک چھوٹے سے دستے سے اگر غلطی اس کو اچھالتے ہیں، اور اتنے اپنے بڑے بڑے جرم ہیں ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا اللہ کے راستہ سے روکنا، اس کا انکار کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا اور مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دینا، یہ اس لڑائی سے زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ یہ شرم کریں، ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آ کر یہ اعتراض کریں، والفتنہ اکبر من القتل۔ اب ہمارے ہاں جو لوگ اٹھتے ہیں نا یہ حکومت کے ایجنڈے سے، وہ قرآن کہتا ہے فتنہ جو ہے وہ قتل سے برا، اور فتنہ کہیں گے اگر کوئی آدمی ان ظالموں کو ختم کرتا ہے، کوئی بم مارتا ہے یا قتل کرتا، فتنہ، یہ فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ وہ ظلم تھا جو وہ سختیاں کر کے کلمہ گوں کو اسلام سے پھیرتے تھے۔ یہاں مراد وہ ہے کہ جو لوگ اذیتیں دے کر جو کلمہ پڑھتا اس بیچارے کو دوبارہ اسلام سے پلٹاتے ہیں، وہ قتل سے زیادہ برائی ہے۔ اس لیے اگر تلوار سے بھی ایسے ظالموں کو قتل کیا جائے تو کوئی بری بات نہیں، ان کی شرارتوں سے زیادہ بری۔ یہ جرم جو کر رہے ہیں وہ اس قتل کے مقابلے میں بڑا ہے۔ اس مقام کو اچھی طرح سمجھنا، اسلام نے کہا ہم مسلمانوں کو کمزور نہیں بنا کر رکھنا چاہتے کہ جس کا جی چاہے ان کو مارتا رہے اور قتل کرتا رہی تماشا دیکھتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام والی بات جو تم کہتے ہو کہ انہوں نے کہی تھی کہ ایک گال پر تھپڑ مارے دوسرا، کہی مظلومی اور بے بسی کے زمانہ میں جب کوئی طاقت ہی نہیں تھی، ورنہ اسی مسیح علیہ السلام نے آخر میں کہا اپنا چوگا اور اپنا کرتا بیچ کر بھی تلوار خرید سکتے تو خرید لو۔ ایک مرتبہ آیا ایک پادری میرے ساتھ بات کی، اسلام میں جنگیں فلانے، میں نے کہا گال کی بات کرتے ہو، یہ تلوار کی کہی تھی، جو ساتھ تھا آدمی اس نے پوچھا پادری صاحب ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا تلواریں؟ ہاں ہے۔ کہنے لگا شرم کرنی چاہیے، کیا اعتراض ہے؟ موقع کی بات ہوتی ہے، بے بس ہیں تو صبر ہی کریں گے نا، جب طاقت ہے کیوں؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چوگے بھی بیچ دو اور خرید لو تلواریں۔ اس لیے کمزوری ذوق یہ اللہ کے بندوں کے لیے بہت بڑی گاڑی۔ مومن بالائے ہر بالا ترے، غیر تے اوبر نہ تابت ہم سرے۔ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ، اس لیے اس کا بندہ بھی جو ہے نا سب سے اونچا ہو کر رہے گا۔ انتم الاعلون، تم مومن ہو دوسروں سے نیچے ہو کر رہو گے۔ یہ مسلمان کے لیے سمجھے مر جانے کی بات ہے کہ کافر اونچے رہے۔ آن کے ذات تشباہ دست و لا شریک، بندہ ہمدر نہ سازت با شریک۔ اقبال کہتے ہیں وہ ذات پاک اللہ جو شریک نہیں رکھتا، اس کا مومن بندہ بھی شریک کو برداشت نہیں کرتا، برابر کی کافر کی طاقت نہیں رہنے دیں گے۔ حتیٰ یوت الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغر۔ اب اس قرآن پر یہ تہمتیں لگا رہے ہیں، یہ قرآن سکھاتا ہے امن امن، یہ امن سکھاتا ہے تمہارے علاقے چھین لیں، تمہارے وسائل پر قبضہ کر لیں، تمہارا تیل لے جائیں، تم میں سے جتنوں کو چاہے پنجروں میں بند کر لیں، تم بس اللہ اللہ کرو۔ اللہ کے بندو امن چاہتا ہے اس طرح کہ نہ ظلم کرنے دیں گے، یہاں ظلم سہیں گے۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے الجہاد فی الاسلام میں کہ ظالموں سے بڑھ کر وہ مظلوم ہیں جنہوں نے ظلم سہنا قبول کر لی۔ اگر پہلے دن ہی اٹھ کھڑے ہوتے اور مقابلہ کرتے، ظالموں کو کیوں ضرورت ہوتی؟ یہ سہنے لگے وہ دلیر ہو گئے۔ اور ہوشیار جو مکار تھے مذہبی پیشوا، انہوں نے کہا تقدیر میں ایسا ہی ہے یار، ہماری کرتوتوں کا بدلہ اللہ نے ان کو تخت دیا، ہمارے ہی گناہ ہیں۔ ایسی باتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سلا دیا۔ یہ نہیں دلیری اور جرت پیدا کی کہ ظالموں کے مقابلے میں اٹھو، نہیں، اس کو کہا نہیں یہ بغاوت ہے، یہ حکومت کے خلاف ٹکر ہے فلاں۔ تو اللہ نے کہا جو جرم یہ کر رہے ہیں نا وہ حرام مہینے میں لڑائی سے زیادہ برے ہیں، اور یہ تنگیاں اور تکلیفیں دے کر جو مسلمانوں کو اسلام سے پھیر رہے ہیں وہ قتل سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ قتل کوئی بات نہیں، ایک سانپ اور بچھو کو قتل کر دیا جائے۔ نیک لوگ کہتے ہیں اگر کوئی دودھ پلاتا رہا سانپوں کو تو اپنی جگہ بڑا نیک بنا ہوا کہ میں سانپ کو دودھ پلاتا ہوں، بھائی انسانوں کو مارنے کا سامان کر رہا، اس کی سری کچل ہے، اس کو ختم کر، وہ موٹا تازہ ہو جائے گا، انسانوں کو ڈسے گا، کوئی عقل کی بات نہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی اگر سمجھتا ہے نا کہ کافر جو ہیں یار ٹھیک ہے یہ باتیں اگر چھوڑ دیں، دہشت گردی چھوڑ دیں، یہ بمباری، یہ انہیں کے نام کھڑے ہوئے نا تو پھر امن ہوگا، فرمایا بالکل غلط بات، یہ تمہارے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے، کسی نہ کسی معنی سے جنگیں کرتے رہیں گے۔ ان کا تو ارادہ یہ ہے کہ ان کے بس میں ہو تو تمہیں دین سے پھیر دیں۔ یہی بات جو تھی جب قبلہ بدلا تو اعتراض ہوئے،
تو اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا تیرا خیال کیا ہے کہ اگر قبلہ تو یعنی جیسا پھر قبول کر رہے ہیں مسجد اقصی تو راضی ہو جائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ مسئلہ قبلے کا. حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک دین چھوڑ کر تو ان کے دین پر نہ جائے صلح نہیں ہوگی. یہ جنگ ہے، یہ اندر سے ہے. کفر اور ایمان کی صلح کس طرح ہو سکتی ہے؟ یا وہ اسلام چھوڑ دے یا وہ کفر چھوڑ دے، اس وقت تک یہ بات نہیں بننی. اسی لیے کافر جو ہے ان کا ہر علاقہ ایک ہے بالفعل دارالحرب، ایک ہے بالقوہ. ایک تو سچ مچ ہے کہ ہماری اس سے لڑائی ہے، اعلان جنگ ہے، وہ تو پھر اس کا کوئی حق نہیں. جس طرح ہم چاہیں گے اس کا مال بھی چھینیں گے، وہاں سے لوگوں کو بھی پکڑیں گے، وہ ہے اعلان جنگ ہوتی. ایک ہے کہ ایسا نہیں، مگر وہ ملک کافروں کا ان کی حکومت ہے، وہ بھی بالقوہ دارالحرب بھی. جنگ ہو نہیں رہی مگر ہتھیار ہم سوارے رکھیں گے. اندر سے صلح کوئی نہیں، پتہ نہیں کس وقت شروع ہو جائے. اندر سے دشمنی ہے، کافر سے دوستی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں یہ نہیں باز آئیں گے لڑنے سے یہاں تک کہ جب دین سے پھیر دیں، اگر ان کے بس میں. اگر ان کے بس میں سے علماء نے بڑا اچھا نقطہ نکالا کہ بات ہو رہی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھیوں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے پھرنے میں، اگر ان کے بس میں ہو. یعنی ہو نہیں سکے گا. کافروں کے بس میں ہوتا تو کر دیتی، ورنہ اللہ نے یہ فکرہ کیوں بنانا تھا کہ اگر ان کے بس میں ہوتا. کہتا بس نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا یہ ایسا حاصل کر سکتے قبضہ کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والے دین سے پھر جائیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور اگر خدا نہ کرے تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا ان کی سختیوں کی وجہ سے، اور اسی حال میں وہ کافر مر گیا، تو اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں. آخرت میں جو ہے نا وہ تو سمجھ آتی ہے کہ جو مرتد ہو گیا کافر ہو کر مرا، آخرت میں کیا ثواب ملے گا. اس نے جو اگر نیکیاں کی تھی، اسلام میں حج کیے تھے، نمازیں، سب ضائع ہو گئے، اڑ گئے بارود سے، کوئی فائدہ نہیں. مگر اللہ نے جو بات کہی کہ وہ اعمالوں فی دنیا، ان کے عمل دنیا میں بھی ضائع ہو گئے. اس سے یہ لوگ جو پریشان ہوتے تھے کافر کو قتل کیوں کرتے ہو، اللہ نے جو کہا کہ دنیا میں بھی ان کے اعمال ضائع ہو گئے. کیا ہے مطلب اس کا؟ دنیا میں اب اس کا کوئی قانونی حق نہیں رہا. وہ ایسا باغی ہے، مجرم ہے. اس نے سلطنت اسلامیہ میں رہتے ہوئے للکار دیا اللہ کے اقتدار کو. جیسے دنیا کی کوئی حکومت غیر مسلم ہے، یہ مسلم ہائی ٹرین کو معاف نہیں کرتی، سارے جرم رہا بن کر کرتا رہا. اس کی سزائے موت بھی ہوگی، مگر اس کے جو ہے نا حقوق شرعی وہ قائم رہتے، جائیداد ضبط نہیں ہوتی سر. مگر جو آدمی یہ کہہ دے کہ میں اس حکومت کے آئین پر نہیں مانتا، میں اس کے اقتدار کو چیلنج کرتا، اس کو دنیا کی کوئی حکومت چاہے وہ کفر کی زندہ نہیں چھوڑتی. اب بھی ہر جہان میں یہی قانون. اگر اسلام یہ کہتا، اس میں کوئی مذہب ہو کہ نماز روزہ کرنا چھوڑ جاتا، ہمیں کیا؟ ایک حکومت تھی باقاعدہ اسلام کے نام پر جہاں قرآن و سنت آئین تھا، اس کو اس نے للکار دیا کہ میں نہیں اس آئین کو مانتا. یہ رعایت بھی مودودی صاحب نے لکھی ہے. جب مرتد کی سزا کہتے ہیں صرف اسلام نے نکالی، ورنہ دنیا کی کوئی حکومت ایسے شہری کو ایک دن نہیں یہاں رہنے دیتی جو اس کے آئین کو نہ مانتا. یہ ضمنی جو مانے، یہ بڑی مشکل سے بولی نکلی ہے کہ آئین کو اندر سے نہیں مانتے، صرف ظاہر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم آئین کا احترام، ہم نے ان کو قبول کیا. اور جس نے اعلانیہ کہہ دیا مسلم ہونے کے بعد کہ یہ قرآن و سنت کا آئین بالکل غلط ہے، میں نہیں اس کو مانوں گا، اور میرے بس میں ہوا تو اس کا تختہ اٹھوں گا، حکومت کس طرح اس کو برداشت کرے. اس لیے اسرائیل صاحب دیکھتے ہیں کہ جو کہا نا دنیا میں بھی ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یہ سزا کی طرف اشارہ. کیا اب اس کا کوئی حق نہیں رہا؟ اس کی جائیداد سرکار کے حق میں ضبط ہو جائے گی، بیت المال لے لے گا، بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا، اور اس کو قتل کر دیا جائے گا، بالکل زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. کہ اتنی توہین اللہ کا ملک، اور وہاں تم نے کیا دیا؟ ہم اللہ کے قانون کو نہیں مانتے. اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جہاں مسلمان بے بس ہیں، کمزور نہیں ہماری کیوں، وہاں مرتدوں کو کون قتل کرتا؟ وہاں تو ہم اپنی جان چھڑائے. یہ تو اسلامی حکومت کی بات ہے کہ دارالاسلام ہے، قرآن سنت الماریوں میں نہیں پڑھا، قانون عدالت میں چل رہا ہے، ملک کی اسمبلیاں اس کے تحت فیصلے کریں. تم اس کو للکارتے ہو کہ ہمیں سائن کے باغی. اب مرتد کی جگہ باغی رکھ لیں تو مسئلہ صاف ہو جائے گا کہ دنیا ساری میں باغیوں کی اگر سزا موت نہیں تو ہمیں بتا دو، ایسا ملک دکھاؤ جہاں باغیوں کو کھلی چھٹی ہے کہ ملک کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہو. تو فرمایا جو کافر ہو جائیں گے اور اسی حال میں مر جائیں گے، دنیا میں بھی اس کے اعمال تباہ ہو گئے اور آخرت میں بھی، اور ایسے لوگ آگ میں جائیں گے، جہنم میں، اور وہاں ہمیشہ رہیں، کبھی نجات نہیں پائیں گے. اب دیکھیں کہ جو کافر اصلی ہے اس کی نیکیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف ہے، پینڈنگ ہے، دائیں نہیں جاتی. اللہ ظالم نہیں، کفر کی حالت میں رہے کوئی ثواب نہیں ملے. مگر اگر وہ اسلام لے آئے، خوش قسمت ہو کبھی، تو آپ نے فرمایا جو اسلام اس نے قبول کیا، جتنی خیر اور نیکی کی تھی آج تک کفر کے زمانہ میں بھی، اللہ سب پر دے گا، وہ بھی قبول کر لی جائیں گی اتنی ہے. مگر مرتد کے ساتھ نہیں. یہ ہدایت پانے کے بعد پھر گیا، اسلام قبول کرنے کے بعد دین کو چھوڑ دیا، سب نیکیاں اس کی ضائع برباد، ہمیشہ دوزخ. اب اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو ان تکلیفوں مصیبتوں میں بھی پکے رہیں گے،
ان کافروں کی چالوں سے متاثر نہیں ہوں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے، مرتد نہیں ہوں گے۔ مرتدوں کا تو بتا دیا، دنیا اور آخرت میں عمل ضائع جہنمی۔ آگے دوسرے گروہ کا بھی اللہ ذکر کرتا تاکہ دونوں ضدیں اور اپوزٹ چیزیں سامنے آئیں۔ بات تو اس طرح ہی واضح ہوتی ہے، مرتد بھی نظر آ جائیں، سچے مومن بھی نظر آ جائیں، تو فرمایا مرتد ہونے والوں کا انجام تو آ گئے۔ ان الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یا ایمان لائے اگر اتنا ہی سمجھے کلمہ پڑھا یہ تو پہلے ہی تھا اور کوئی نہیں، منافقین بھی پڑھتے تھے، یا ایمان کا حقیقی معنی کہ سچے دل سے مانا، ساری عمر گزاری اس پر، پھر نہیں چھوڑا اس کو۔ جو اس راستے میں تشدد ہوا، سختیاں آئیں، مشکلیں پیش، نہیں، اپنے ایمان پر جمے رہے۔ یہ ترجمہ بہت اچھا ہے کہ وہ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ اور پھر فرمایا والذین ہاجروا، پھر اپنے اس ایمان کو بچانے کے لیے اور اللہ کے رسول کی اور دین کی مدد کرنے کے لیے وطن چھوڑنا پڑا، بال بچہ چھوڑنا پڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑی، تو یہ مرحلہ بھی انہوں نے طے کر دیا۔ کہا ہر چیز کے مقابلہ میں ہمیں دین پیارا ہے، دین بچائیں گے، بے شک جنگلوں میں جانا پڑے، اصحاب الکہف کی طرح غاروں میں جانا پڑے۔ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے آنے والا زمانہ دجال کا، جس کے بارے میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر اپنی امت کو اطلاع دیتا آ رہا کہ قیامت سے پہلے اس دور سے زیادہ خطرناک دور اہل ایمان پر کوئی نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تو وقت ایسا ہوگا کہ ایک آدمی شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، ایک صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ مادی ترقی اتنی، اس کی مرضی سے بارشیں برس رہی ہیں، مردے زندہ ہو رہے ہیں، زمین خزانے ہو رہی، خدائی کا مالک، کافر ہوتے جائیں گے لوگ۔ اس وقت آپ نے فرمایا جو شخص سورہ کہف پڑھتا رہے گا یہ دجال کے فتنہ سے متاثر نہیں ہوگا۔ اب سورہ کہف کو بھری ہوئی تینوں قصے، اصحاب الکہف کا، حضرت موسیٰ اور خضر کا، ذوالقرنین کا، جو مادی چیزوں کے مقابلے میں عالم غیب کی باتیں بتاتی ہیں۔ کہ صرف نہ سمجھو کہ یہ ظاہر میں جو کہ نظر آ یہی چکا چوند ہے، ان کے پیچھے ایک اور سسٹم چل رہا ہے، اس پر ایمان رکھو۔ اصحاب الکہف اسی ایمان کے سارے تو غار میں جا لیٹے، نہ کوئی خوراک پلے کی، نہ کوئی، لیٹ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے سنبھالا؟ مادی لحاظ سے اتنے سو سال سوتے رہتے، مر جاتے، جسم گل جاتے۔ اللہ فرماتے ہم خود ان کے جسموں کو اٹھتے پڑھتے رہے، وہ بے ہوش ہوئے پڑے تھے، ہم اٹھتے پڑھتے تھے، دونوں سائڈیں جو کچھ آرام کر لیں۔ اور غار ہم نے ایسی بنائی، چلا فرماتا ہمیں پتا تھا کہ اصحاب الکہف آئیں گے۔ جب دنیا بنائی اس وقت غار ایسا بنایا کہ اس میں دھوپ نہیں آتی، سورج کنی کترا کر نکل جاتا تھا، اور ہوا آتی، اندر کھلا تھا، ہم پھر فجوتے ملو، تنگ غار نہیں تھی، کھلا۔ ہم نے ان کے محل تیار کیا ہوا تھا کہ یہاں کر آرام کریں گے، اور دروازے پر کتا بٹھا دیا، وہ کل بات کیسا اللہ فرماتا تم دیکھتے نہیں کہ جو میرے بھروسے پر نکل کھڑے ہوتے ہیں، بیچارے پیچھے بادشاہ پڑا ہوا دکیاروس کہ فیصلہ کرو، اتنے دن کے بعد پھانسیوں پر لٹکا دیا جاؤ۔ نوجوان تھے، شہزادے امیروں کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا یار یہ بات تو ہم نہیں مانیں گے، یہ ہماری قوم بیوقوف ہو گئی اللہ کو چھوڑ کر کہ ان کو انہوں نے خدا بنا لیا، کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں، کیا آئیں گے بہت چیزیں، ہم نہیں مانیں گے، مگر اب یہاں رہیں گے تو مار دیں گے۔ چلے گئے اور غار میں جا کر سو گئے، اور جو دعا انہوں نے کی وہ اب بھی ہمیں کرنی چاہیے، ہر بندے کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ بہت پیاری دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اپنے خاص خزانے سے ہم پر رحمت فرما، اور ہمارا معاملہ جو ہے اس کو تو ہی درست کرے گا۔ ہمارے بس میں کیا، ہم تو 7 نوجوان ہیں، کوئی ہتھیار نہیں، ادھر حکومت ہے، فوجیں ہیں، حی لنا من امرنا رشدا، یہ ہمارا معاملہ جو ہمارے گلے پڑ گیا، اب اس کو تو سنوارنے والا تو ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلا دیا میٹھی نیز فضربنا علی آذانہم، جیسے ماں سلاتی ہے نا یہاں تھپکیاں دے دے کر، یہ لفظ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر اس طرح نا ہاتھ مارے، وہ سو گئے، آرام کرتے رہے، حفاظت فرمائی۔ جب اٹھے تو نقشہ ہی بدل چکا تھا، بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک کو کھانا دینے کے لیے بھیجا، وہ اپنی جگہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا ہی وقت صبح سویا، کئی سو سال گزر گئے تھے۔ اب وہ سکہ لے کر بازار میں گیا، اور جب سکہ دیا دکاندار نے کہا یار یہ خزانہ تجھے کہاں سے ملا، یہ تو سکہ چلتا ہی۔ اس نے کہا کون سا خزانہ بھائی، یہ بادشاہ کا سکہ؟ اس نے کہا نہیں، وہ بادشاہ مر چکا، کئی سو سال ہو گئے، یہ خزانہ کہیں سے تمہیں ملا، بتا دو ورنہ گرفتار کرا دو۔ جھگڑا ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، حق میں وقت تک بات پہنچی، جب سنی اس نے کہا نہ یار تنگ نہ کرو، یہ کوئی عجیب بات معلوم ہوتی۔ جب سرکاری کاغذات فائلیں دیکھی تو اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ 7 نوجوان گم ہو گئے ہیں، وہ بھاگ گئے حکومت کے ادارے سے، ان کا سراغ نہیں ملا، اللہ نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا ہوا۔ اس نے کہا یہ وہی بندے ہیں، تو ملنا چاہیے۔ سارا شہر گیا، جا کر سلام کا، میرے بات سنی، بعد میں وہ لیٹ گیا، اللہ نے ان کی جانیں قبض کر دی، وہاں یادگار بنا دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ کہف پڑھتے رہو، پتہ چلے گا کہ یہ ساری مادی کوششیں تدبیریں کوئی شے نہیں، اللہ کا اپنا سسٹم ہے، وہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ظاہری حالات کو دیکھ کر گھبراتا کہ یہ بچہ مار دیا، یہ دیوار جو ہے نا یہ بنانے لگا ظالموں کی، یہ کشتی جو ہے میں سوراخ کر دیا، انہوں نے مفت سوار کیا تھا، الٹا ان کی کشتی توڑ دی، سمجھ میں نہیں آتی پیغمبر کو۔ بعد میں خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے۔ اندر یہ بات ہے، سطح پر یہ ہے کہ طوفان آیا ہوا، گرد و غبار ہے، نیچے یہ موتی پرورش پا رہے ہیں۔ مسئلہ اور یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام بھی مان گئے کہ اللہ اکبر، ہم نہیں سمجھ سکتے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ذوالقرنین کا قصہ بھی سمجھایا کہ مادی قوت اور شوکت کے لحاظ سے وہ کہاں تک پہنچا، زمین کے کناروں تک گیا اور اس کی عمر مگر ظالم نہیں بنا، بالکل اس کے اندر تکبر نہیں آیا، اس نے ہر وقت کہا کہ میرا اس میں کیا، یہ اللہ کی مدد ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ کوششیں کامیاب، ورنہ جب وہ چاہے گا یہ دیواریں فنا ہو جائیں۔ 3 قصے اللہ نے بیان کیے کہ مادیت جو ہے نا اس کو چھری پھیر لی جائے کہ مادی کوئی چیز نہیں، غیب پر ایمان رکھے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان پر جمے رہے اور اس کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکل کھڑے ہوئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے جو ان کے بس میں تھا نا سب کچھ کر دیا۔ اب جہاد کا ترجمہ قتال بن گیا نا، جنگ لڑائی، وہ بھی ایک نوبت آتی ہے کہ جان دینی پڑتی ہے، وہ بھی جہاد میں شامل ہے، مگر جہاد جو مکہ کی صورتوں میں بھی جہاد آپ لوگ بولتے ہیں جد و جہاد، جہاد جو ہے کہ جتنا زور ہے آدمی استفاق سے، جتنا بس میں تھا نا ایڑیاں اٹھا کر آپ نے زور لگا دیا، کوئی قطرہ باقی نہیں رہا، جو آپ کے بس میں تھا کر دیا۔ اگر دماغ سے سوچنا تھا، روز آپ اس سوچ میں پڑے رہتے تھے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی اس کا حل سوچیں۔ زبان اور قلم سے آپ جو کچھ کر سکتے تھے لکھتے رہے، زبان سے کہتے رہے، مال خرچ کرنا چاہ دین کے لیے کرتے رہے، جانیں دینی پڑی، جو کوشش بھی دین کے لیے کر سکتے تھے، ایمان پر ڈٹے رہے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا، اور پھر اللہ کی راہ میں پوری کوشش صرف کی۔ ان کے لیے بھی کیا ہوا پھر، ہم بغیر کچھ کیے ہوئے سارے جنت کے طالب ہیں، جنت ہماری ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ۔ اللہ نے اتنا کچھ ہونے کے بعد کیا کہا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اب بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے، جنت ہم لوگوں سے ملتی ہے، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، جنت امید رکھ سکتے اللہ کی رحمت کے امیدوار۔ اور یہی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی، جس کو لوگ غلط سمجھ گئے کہ عمل نہیں کرنے کی، عمل کرنا ہے مگر عمل جنت کی قیمت نہیں، معاوضہ نہیں ہے، سبب ہے، جہاں جانے کے لیے کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ مگر اور کوئی کہے کہ یہ مول ہے، جیسے اٹی کو عورت کہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا مول ہے، یہ نہیں ہے، مفت میں دے دے اٹی کے، اس کو آدمی کی چل یوسف دے دیا، یہ انعام ہے اس کا، سبب یہ اختیار کرنا پڑے گا، جہاں یہ آتا ہے کہ عمل کرو، اور وہاں آتا جزاء بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے اس عمل کے بدلہ میں ملی۔ قرآن یہ کہہ رہا، حدیث رابطے نہیں کر سکتی، یہ ہے کہ یہ جانے کا سبب ہے، مگر اگر تم کہو قیمت ہے، قیمت ایک دن جنت میں رہنے کی بھی نہیں، نیکیاں تمہاری بنتی، ساری عمر نیکیاں کرو، کیا ہے تمہارے پلے؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے اس کو عمل نہیں جنت میں داخل کرے گا، اللہ کی رحمت کرے گی، اپنے پلے سے دے گا تب جنت کے حقدار ہو گئے۔ تو فرمایا ایمان والے مہاجر مجاہد اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں، اور یہ امید جو ہے ان کی خالی نہیں جائے گی۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، کوتاہیاں ہوگی تو بخش دے گا، ان کی نیکیاں قبول کرے گا، بڑا انعام ملے گا ان کی توقع سے بڑھ کر۔ مگر یہ مرحلہ جو ہے نا، یہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ یہ طے کرنا پڑے گا، آرام سے بیٹھے چاہیں نا کہ جنت مل جائے، یہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔